أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 7 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 83 تک، یہ ٹوٹل 8 آیتیں ہیں سورہ انبیاء کے 6 رکوع کی. جیسا کہ سورت کے شروع ہی میں یہ بات بتلائی تھی کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصراً اپنے کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ آیا. ان آیتوں میں جو آج پڑھی گئی اس میں نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف کچھ اشارہ فرمایا ہے، کچھ تذکرہ داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین. اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ نوح میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. یہ فاسق اور فاجر اولاد ہی کو جنم دیں گے اور اگر ان کو آپ نے چھوڑ دیا تو یہ آپ کے جو نیک بندے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کریں گے. تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے جو مومن حضرات ہے اور جانوروں میں سے بھی جو ہے ایک جوڑا سب ساری چیزوں کا لے لو. اور کشتی بنائی گئی، ایک حصے میں سب جانور اور یہ سب ساری چیزیں تھیں اور ایک حصے میں وہ مومن حضرات تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالآخر جو ہے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والے مومنوں کو نجات دی اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے پھر جو ہے نا انسانیت کو چلایا، اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا. 3 جنریشن جو ہے ان کے سامنے گزر گئی، لیکن ایمان کتنے لائے نا. اور نوح علیہ السلام ہر ایک جنریشن کو ان کی سمجھاتے رہے. جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا ان کے مقابلے میں ان کی مدد کی.
یعنی ان کی قوم کی شرارتوں سے ہم نے ان کی حفاظت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی تھی۔ کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا، اور چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا، اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہو۔ یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا۔ لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی تو انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے۔ یہ ایک مصالحت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریق بھی اس پر راضی ہو گئے۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے بھی، ان دونوں کو بھی، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اصل قانون کے مطابق تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز باہمی رضامندی سے ایک صلح کی صورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم نے علم اور حکمت دونوں کو عطا کی تھی۔ لیکن مصالحت کی جو صورت حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سمجھ انہیں ہم نے عطا فرمائی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمے کے دوران قانونی فیصلہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ فریقین آپس کی رضامندی سے مصالحت کی کوئی ایسی شکل نکال لیں جس میں دونوں کا بھلا ہو۔ اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابعدار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دلکش آواز عطا فرمائی تھی، اور معجزے کے طور پر یہ خصوصیت بخشی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے اور وہ بھی ذکر کرنے لگتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زیرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچا لے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ سورہ سبا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا، اور وہ اسے جس طرح چاہتے موڑ لیتے تھے، اور لوہے کی زیرہ اس طرح بناتے تھے کہ اس کے تمام خانے نہایت متوازن ہوتے تھے۔ علماء کرام نے اس آیت کے تحت فرمایا ہے کہ اس میں
ہر اس صنعت کے قابل تعریف ہونے کی طرف اشارہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے جیسی سخت چیز کو نرم کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جیسی لطیف چیز کو۔ چنانچہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تو وہ انہیں ان کی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے لے جاتی تھی۔ اور سورہ سبا میں مذکور ہے کہ وہ 1 مہینے کا فاصلہ صبح کے سفر میں اور 1 مہینے کا فاصلہ شام کے سفر میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اور برکتوں والی سرزمین سے مراد شام یا فلسطین کا علاقہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہیں دور چلے جاتے تو ہوا انہیں تیز رفتاری کے ساتھ واپس اپنے شہر میں لے آتی تھی جو فلسطین میں واقع تھا۔ اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ شریر جنات سے مراد وہ جنات ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وہ ان کے حکم سے دریا میں غوطے لگا کر موتی نکالتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے، اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے جس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ سورہ سبا میں آئے گی۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختصراً ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر ادریس علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ذوالکفل کا، اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، ان کا تذکرہ جو ہے نا آگے آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے بچاوے، نظر بد عین العامہ سے بچاوے، قرآن کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمارا ایک گہرا رشتہ قائم کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ساتھ، کہ قرآن کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔